اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. My dear students, I hope all of you are fine. First of all, before starting our today's lecture, let's recite prayer. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi zidni ilma. My dear students, this is your English class, and today we are going to learn and we are going to study lecture number 2. We have started unit number 1 in the previous lecture, and I want to ask some questions from you. Okay, this is our unit number 1, the CV of mankind. Let me know that what kind of land Arabia is. Yes, Arabia is a land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of tropical sun. Very good. And can you please tell me what was the condition of mankind before Islam? Yes, very good. Mankind stood on the verge of chaos before Islam and before the Rasul sallallahu alaihi wasallam. Very good, students. Let's start our today's lecture. Before this, we have done the translation of unit number 1 to 5. Paragraph number 1 to 5. And now we are going to start the paragraph number 6. The revelation nuzul of the divine message پیغام الہی کا which جو کنٹینیو جاری رہا for the next 23 years اگلے 23 برس تک had begun شروع ہو چکا تھا. پیغام الہی کا نزول جو اگلے 23 برس تک جاری رہا اب شروع ہو چکا تھا. and the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had arisen اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے تھے ٹو پروکلیم باضابطہ اعلان یا باقاعدہ اعلان کے لیے دا وننس آف اللہ اللہ کی وحدانیت کے لیے توحید یعنی توحید کے اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ اور انسانیت کے اتحاد کے لیے. پیغام الہی کا نزول جو اگلے 23 برس تک جاری رہا اب شروع ہو چکا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی وحدانیت یعنی توحید اور انسانیت کے اتحاد کا باضابطہ اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. ہز مشن واز آپ کا مقصد تھا ٹو ڈسٹرائے تباہ کرنا یا ختم کرنا دا نیکسس جال کو آف سپرسٹیشن توہم پرستی کے اگنورینس جہالت کے اینڈ ڈس بلیف اور کفر کے. آپ کا مقصد توہم پرستی کے سلسلے یا جال جہالت اور کفر کو ختم کرنا تھا اینڈ اور سیٹ اپ قائم کرنا تھا a noble conception ایک شاندار تصور آف لائف زندگی کا اینڈ لیڈ اور رہنمائی کرنا تھی مینکائنڈ انسانیت کی ٹو دا لائٹ آف فیتھ نور ایمانی کی طرف یا ایمان کی روشنی کی طرف اینڈ ڈیوائن بلیس اور روحانی سرور کی طرف. آپ کا مقصد توہم پرستی جہالت اور کفر کے سلسلے کو تباہ کرنا تھا یعنی ختم کرنا تھا اور زندگی کا شاندار تصور قائم کرنا تھا اور انسانیت کو ایمان کی روشنی اور روحانی سرور کی طرف رہنمائی کرنا تھا یا انسانیت کو اس سے روشناس کرانا تھا. نیکسٹ سنس چونکہ دس بلیف یہ عقیدہ واز تھریٹننگ خطرہ بن رہا تھا دیئر ڈومیننس ان کے غلبے کا ان دا سوسائٹی معاشرے میں چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کو خطرہ بن رہا تھا. دا پیگن عرب کے کافروں نے اسٹارٹڈ شروع کر دیا ٹو ماؤنٹ بڑھانا پریشر دباؤ آن دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ہز فالوورس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے پیروکاروں پر. چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کو خطرہ بن رہا تھا عرب کے کافروں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا
شروع کر دیا. They wanted وہ چاہتے تھے them ان سے to renounce کہ ترک کر دیں their cause اپنا مقصد and take to اور اختیار کر لیں idol worshipping بت پرستی. وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مقصد ترک کر دیں یا چھوڑ دیں اور بت پرستی اختیار کر لیں. On one occasion ایک موقع پر they sent a delegation انہوں نے ایک وفد بھیجا. وفد کہتے ہیں میسنجر کو, پیغام رساں. انہوں نے ایک وفد بھیجا to the رسول's kind and caring uncle رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا ابو طالب کی طرف. ایک موقع پر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا ابو طالب کی طرف ایک وفد بھیجا. They told him to restrain انہوں نے ان سے کہا کہ روکیں یا باز کریں یا منع کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرام پریچنگ تبلیغ کرنے سے اللہ المائٹیز میسج اللہ قادر مطلق کا پیغام. انہوں نے ان سے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قادر مطلق کا پیغام کی تبلیغ کرنے سے روکیں اور یا فیس دیئر انمیٹی یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں یا ان کی دشمنی مول لیں. فائنڈنگ ہمسیلف ان ڈائلیما خود کو کشمکش میں پاتے ہوئے یا الجھن میں پاتے ہوئے ہی سینٹ فار بلا بھیجا. آپ نے بلا بھیجا ہز نیفیو اپنے بھتیجے کو اینڈ ایکسپلینڈ اور وضاحت کی ٹو ہم آپ پر دا سچویشن صورتحال کی. خود کو الجھن میں یا کشمکش میں پاتے ہوئے آپ نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا اور ساری صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا یا ساری صورتحال کی وضاحت دی. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریسپونڈیڈ ود دیز میموریبل ورڈز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب ارشاد فرمایا. او مائی ڈیئر انکل میرے پیارے چچا جان اف دے پٹ دا سن ان مائی رائٹ ہینڈ اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں اینڈ دا مون ان مائی لیفٹ اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر ایون دین تب بھی آئی شیل ناٹ میں نہیں ابنڈن ترک کروں گا یا چھوڑوں گا میں نہیں چھوڑوں گا دا پروکلیمیشن اعلان آف دا وننس آف اللہ توحید اللہ کی وحدانیت یعنی توحید کا اعلان. میرے پیارے چچا جان اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر بھی رکھ دیں تب بھی میں اللہ کی وحدانیت یعنی توحید کا اعلان کرنا نہیں چھوڑوں گا یا نہیں ترک کروں گا. آئی شیل سیٹ اپ میں قائم کر کے رہوں گا دا ٹرو فیتھ سچا دین اپون دا ارتھ روئے زمین پر اور یا پیرش فنا ہو جاؤں گا ان دا اٹیمپٹ اس کوشش میں روئے زمین پر سچا دین قائم کر کے رہوں گا یا اسی کوشش میں فنا ہو جاؤں گا. اوکے لیٹس سی دا سائڈ باکس کوسچنز. What was the mission of the Rasul sallallahu alaihi wasallam? His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief and set up the noble conception of life. Okay. And the next one, why did the pagan Arabs send a delegation to the Rasul's uncle? The pagan Arabs sent a delegation to Rasul's uncle to restrain him from preaching Allah Almighty's message. Next paragraph 8 is the Rasul's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے پختہ عزم سے بہت متاثر ہوئے کہ آپ نے جواب دیا سن آف مائی بردر میرے بھائی کے بیٹے یا میرے بھائی کے لہتے جگر گو دا وے اپنے راستے پر چلتے رہو نن ول ڈیئر کوئی بھی جرت نہیں کرے گا ٹچ دی تمہیں چھونے کی آئی شیل نیور فارسیک دی میں بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا.
میرے بھائی کے لہتے جگر اپنے راستے پر چلتے رہو، کوئی بھی آپ کو چھونے کی جرت نہیں کرے گا اور میں بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ نیکسٹ، اینڈ the رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ گو دا وے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے پر چلے، اللہ المائٹی ہیڈ چوزن فار ہم، جو اللہ قادر مطلق نے آپ کے لیے چنا تھا یا انتخاب کیا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے پر چلے جس کا اللہ قادر مطلق نے ان کے لیے انتخاب کیا تھا۔ imbued with divine guidance, imbued لبریز with divine guidance، اللہ کی ہدایت سے لبریز، and firm resolve اور پختہ عزم سے، the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم encountered، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنا کیا all the challenges، تمام مشکلات کا، with grace and dignity، شان اور عظمت کے ساتھ۔ اللہ کی ہدایت اللہ کی ہدایت اور پختہ عزم سے لبریز ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشکلات کا شان اور عظمت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ان نو ٹائم، جلد ہی ایلیویٹڈ، سرفراز کیا، مین، انسان کو، ٹو دا ہائیسٹ، اعلیٰ ترین، پاسبل، ممکنہ، لیول، سطح پر، ان بوتھ، دونوں میں، اسپرچول، روحانی، اینڈ ورلڈلی، دنیاوی، ڈومین، سطحوں میں۔ جلد ہی آپ نے انسان کو اعلیٰ ترین، ممکنہ طور پر اعلیٰ ترین سطحوں پر، روحانی اور دنیاوی سطحوں پر سرفراز کیا۔ جلد ہی آپ نے انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں سطحوں پر ممکنہ طور پر اعلیٰ ترین مقام پر سرفراز فرمایا۔ He was also a driving force، ڈرائیونگ فورس، شاندار قوت یا متحرک قوت، behind، پیچھے، the عرب conquest، عرب کی فتوحات کے، آپ ہی عرب کی فتوحات کے پیچھے ایک متحرک قوت تھے، which have created، جس نے قائم کیا، an everlasting، ایک لازوال، امپریشن، نقش، آن ہیومن ہسٹری، تاریخ انسانی پر۔ ان عرب فتوحات جنہوں نے تاریخ انسانی پر ایک لازوال نقش قائم کیا کے پیچھے شاندار قوت یا زبردست قوت آپ ہی تھے۔ نو ونڈر، حیرت نہیں یا حیرت کی بات نہیں، ہی از یونیورسلی، عالمگیری طور پر، ایکنالج، تسلیم کیا گیا ہے، ایز دا موسٹ انفلوئنشل، سب سے زیادہ متاثر کن، فگر، شخصیت، ان ہسٹری، تاریخ میں۔ حیرت کی بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمگیری طور پر یا عالمگیر حیثیت سے تاریخ میں سب سے زیادہ متاثر کن ہستی یا شخصیت تسلیم کیا گیا ہے۔ In the words of Michael Hart، a great historian، ایک عظیم مورخ، مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible، تاہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار تھے، for both، دونوں میں، the theology of Islam، اسلام کے مذہبی عقائد، and its main، اور اس کے بنیادی، ethical، اخلاقی، and moral principle، اور اس کے شائستہ اصولوں کی۔ تاہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دونوں، یعنی مذہبی، اسلام کے مذہبی عقائد اور اس کے بنیادی اخلاقی اور شائستہ اصولوں کے ذمہ دار تھے۔ ان ایڈیشن، مزید، ہی پلیڈ، آپ نے ادا کیا، a key role، ایک کلیدی کردار، in proselytizing، تبدیلی کا، the new faith، نئے ایمان کی یا نئے دین کی تبدیلی میں، and in establishing، اور قائم کرنے میں، the religious practices، مذہبی تعلیمات کے نفاذ میں۔ مزید، آپ نے نئے عقیدے کی تبدیلی،
اور مذہبی تعلیمات کو نافذ کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان فیکٹ، در حقیقت یا اصل میں، ایز دا ڈرائیونگ فورس، زبردست قوت ہونے کی حیثیت سے یا شاندار قوت ہونے کی حیثیت سے، بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹ، عرب فتوحات کے پیچھے، ہی میں ویل رینک درجہ ایز دا موسٹ انفلوئنشل، سب سے زیادہ مؤثر یا سب سے زیادہ متاثر کن پولیٹیکل لیڈر، سیاسی رہنما آف آل ٹائم، تمام زمانوں کے۔ در حقیقت عرب کی فتوحات کے پیچھے زبردست قوت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بخوبی تمام زمانوں کے سب سے بڑے یا سب سے زیادہ متاثر کن سیاسی رہنما کے طور پر ہے۔ لسن اٹ ونس اگین۔ اصل میں عرب کی فتوحات کے پیچھے زبردست قوت ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بخوبی تمام زمانوں کے سب سے زیادہ متاثر کن سیاسی رہنما کے طور پر ہے۔ The Arab conquest of 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day۔ 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے تاریخ انسانی میں ایک اہم کردار ادا کرنا آج تک جاری رکھا ہوا ہے۔ 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے تاریخ انسانی میں ایک اہم کردار ادا کرنا آج تک جاری رکھا ہوا ہے۔ 10th پیراگراف۔ سچ a thorough transformation، ایسی مکمل تبدیلی آف مین، انسان کی، اینڈ سوسائٹی اور معاشرے کی، اوز مرہون منت ہے، ٹو دا رسولز ڈیپ فیتھ ان اللہ المائٹی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ قادر مطلق پر پختہ ایمان کی، ٹو ہز لو فار ہیومینٹی، انسانیت کے ساتھ آپ کی محبت کی، اینڈ ٹو دا نوبیلٹی آف ہز کریکٹر، اور آپ کے کردار کی عظمت کی۔ ایسی انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پر پختہ ایمان، انسانیت کے لیے آپ کی محبت اور آپ کے کردار کی عظمت کی مرہون منت ہے۔ انڈیڈ، در حقیقت یا بے شک، ہز لائف از، آپ کی حیات طیبہ یا آپ کی زندگی، از اے پرفیکٹ ماڈل ٹو فالو، پیروی کرنے کے لیے ایک بہترین یا مکمل نمونہ ہے۔ ان ریپلائی، ایک جواب میں، ٹو اے کوسچن، ایک سوال کے، اباؤٹ دا لائف آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سیڈ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہز مورلز، آپ کے اخلاق، اینڈ کریکٹر اور کردار، آر این امبوڈیمنٹ آف، مجسم ہیں، آف ہولی قرآن، قرآن کے، یا قرآن کا مجسمہ ہے، یا آپ کے اخلاق اور کردار مجسم قرآن ہیں۔ دا فائنل ورڈ، حتمی ارشاد، اباؤٹ دا سیویئر آف مین کائنڈ، انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں، ان دا ہولی قرآن از، قرآن پاک میں انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں حتمی ارشاد یہ ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ او نبی، اے نبی، شیورلی، بے شک یا یقیناً، وی ہیو سینٹ یو، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ایز اے وٹنس، ایک گواہی دینے والا، اینڈ اور ایز اے بیئرر آف گڈ نیوز، اور ایک خوشخبری سنانے والا، اینڈ ایز اے وارنر، اور ایک ڈرانے والا، اینڈ ایز دا ون، اور ایک ایسا، انوائٹنگ ٹو اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، بائی ہز پرمیشن، اس کے حکم سے، اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور ایک روشن چراغ۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو ایک گواہی دینے والا، ایک خوشخبری سنانے والا، اور ایک ڈرانے والا، اور ایک اللہ کی طرف اسی کے حکم سے بلانے والا، اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ I hope you have understood today's translation and you will learn it, and you will also do the written practice of your thorough translation. It is necessary
to learn thorough translation according to the board point of view. Note down today's diary. Learn translation of unit number 1, paragraph number 6 to 10. Stay blessed and Allah Hafiz.